اور اب کچھ خبریں تجارتی دنیا سے۔ IMF مشن کے FBR اور وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک سے تکنیکی سطح کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ پالیسی سطح کے مذاکرات پیر سے شروع ہوں گے۔ ذرائع FBR کے مطابق تکنیکی سطح کے مذاکرات میں IMF مشن کو ٹیکس محصولات پر مطمئن کیا گیا۔ IMF مشن نے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں نئے ٹیکسز کا مطالبہ نہیں کیا۔ امپورٹ میں کمی کے باعث ریونیو کمی کو ان لینڈز ریونیو محصولات میں سرپلس سے پورا کیا جا رہا ہے۔ پالیسی سطح مذاکرات میں وزارت خزانہ، FBR، اسٹیٹ بینک اور وزارت توانائی ساتھ ہوں گے۔ اس دوران وزارت خزانہ کو سخت مطالبات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سول ایویشن نے ایئرپورٹ پر گزشتہ 9 مارچ سے موجود بنگلہ دیشی ایئر لائنز کے جہاز کو کراچی سے ہٹانے کا نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس سول ایویشن اتھارٹی نے بذریعہ اشتہار جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ یونائیٹڈ ایئر لائن کا جہاز گراؤنڈ ہینڈلنگ کمپنی کے واجبات کے تنازع کی بنا پر ایئرپورٹ پر موجود ہے۔ مقامی عدالت میں تنازع کے بارے میں جاری حالیہ فیصلے پر CAA نے ایئر لائن کو جہاز ہٹانے کا کہا ہے۔ نوٹس میں نجی ایئر ویز کے ایئر بس 310 طیارے کو 27 نومبر تک ہٹانے کا کہا گیا۔ CAA نے طیارے کو نہ ہٹائے جانے کی صورت میں ضبط کرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ حکومتیں آنے جانے کے باوجود پیٹرولیم کے گردشی قرضے کا مسئلہ برقرار ہے۔ PTI، PDM اور نگران حکومتوں میں پیٹرولیم سیکٹر کا سرکولر ڈیٹا زینہ چڑھتا رہا۔ دنیا نیوز نے گردشی قرضے کے حوالے سے دستاویز حاصل کرنی ہیں، جن کے مطابق 3 سال میں پیٹرولیم سیکٹر کے گردشی قرض میں 1700 ارب روپے سے زائد کا اضافہ ہوا۔ جون 2020 میں پیٹرولیم سیکٹر کا گردشی قرضہ 1144 ارب تھا۔ جون 2023 میں گردشی قرضہ 2084 ارب روپے تک ہو گیا ہے۔